السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے مسئلہ 157 100 کویشچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز، یہ جو مرزا صاحب کا یہ جو عنوان تھا، جس میں مرزا صاحب نے جتنے بھی سنی شیعہ باہمی متنازع مسائل ہیں اس کو اٹھا کر، اور اس میں جو سالوں سے جن کے حل ہو چکے تھے اور جنہیں علماء کرام جو ہے ان کو واضح کر چکے تھے، مرزا صاحب نے ان کے بارے میں دوبارہ سے عوام میں زہر بھرنے کی کوشش کی، اور ایک خلقت اس کی وجہ سے پھر گمراہ ہوئی بھی۔ پھر اس میں مرزا صاحب کی کس درجے کی دیانتداری تھی، آپ اندازہ کریں کہ مرزا صاحب نے اس کی ابتدا یہ بات کہی تھی کہ میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے ہی میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں کے سامنے واضح کروں۔ مرزا صاحب نے یہ بات کہہ کے اپنی ویڈیو کو شروع کیا، اور مرزا صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یعنی جس تیزی سے اعتراضات آتے ہیں، اور جب یہ ہمارا نوجوان جو طبقہ ہے یہ ان مولویوں سے رجوع کرتا ہے تو یہ جو مولوی ہیں جواب نہیں دے پاتے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے حوالے سے ایک کام کیا جائے، اور میں جو ہے اس ویڈیو کو ایک بناؤں ویڈیو میں، اور میں ان سب کے جوابات دوں رہی ہوں سر۔ بظاہر ایک سننے والے آدمی کو ایسا لگے گا سنی شیعہ اختلافات کے اندر جو صواب بات ہے نا مرزا صاحب وہ بیان کریں گے، اور دیکھیں پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے۔ میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں کے سامنے واضح کروں، یا جیسے کہ مرزا صاحب نے، سنیں گے ذرا بات کو، یہ بھائیوں کو صرف کرنا شروع کریں وہیں سے، اور سنیں، یا جیسے مرزا صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی، توجہ کیجیے گا۔ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ آج میں ذہنی طور پر نہ مکمل طور پر زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی۔ مرزا صاحب پہ اعتراض تھا اپنی طرف سے بات بنانے کا، تو مرزا صاحب نے جواب دیتے ہوئے بات کہتا ہے کہ آج میں اس بات کا بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ وہی بات کروں گا کہ جو ہوگی زبان سے، وہی بات، ٹھیک ہے۔ بالکل ابتدا جب مرزا صاحب کی ہوئی، پہلے تو مرزا صاحب نے ابتدا اپنی بات کی کر کے کہ بھئی امت سنی شیعہ اختلاف میں بٹی اور یہ وہ ساری بات کرتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنیں ذرا، کہتے ہیں میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ وقتاً فوقتاً جو مجھے ای میلز ملتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، ای میلز ملنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، وقتاً فوقتاً لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، وہ یہی بھیڑ بکریاں ہیں جو یہاں پڑھی ہوئی ہیں، جو ان کے یہاں پہ پڑھی ہوتی ہیں اکیڈمی میں، ورنہ لوگ سوالات پوچھتے ہیں۔ مرزا صاحب کو کہیں باہر کسی نے نکلتے دیکھا ہے؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں، دودھ والا، جب میں دودھ لے رہا ہوتا ہوں دودھ والا مجھ سے سوال کرتا ہے، ویلڈنگ کروا رہا ہوتا ہوں ویلڈنگ والا مجھ سے سوال کر رہا ہوتا ہے، پنکچر بنوا رہا ہوتا ہوں پنکچر والا مجھ سے سوال کر رہا ہوتا ہے، رستے میں سے گزر رہا ہوتا ہوں سیکیورٹی گارڈ مجھ سے سوال کر رہا ہوتا ہے، مسجد کے امام صاحب مسجد سے باہر نکل رہے ہوتا ہے، السلام علیکم مرزا صاحب سے یہ بتا دیجیے گا معاویہ نے فلاں جو کام کیا وہ صحیح تھا یا نہیں سمجھے میری بات؟ وقتاً فوقتاً لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں جو آپ سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں؟
وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ بالکل ویسے ہی جیسے ایک صاحب نے کہا لانڈی کے ایک بھائی نے خواب دیکھا. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. تو دیکھیں ذرا سمجھے بات کو. آپ لوگوں سے بھی یہ سوال آئے ہیں, آپ لوگوں سے بھی یہ سوال آئے ہیں, وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس میں علی الحسن جو ہے نا بقول مرزا جی کے ان کا یار غار, وہ سر فہرست ہے. آپ لوگوں سے بھی یہ سوال آئے ہیں, تو ان تمام سوالوں کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب دی جائے اور کوشچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا جائے ویڈیو کے اندر, تاکہ یہ قیامت تک کے لیے ایسٹ ہو جائے. ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈیٹیل کوشچن آنسر سیشن ہماری کوشش ہے. یہ ملا کر تقریباً 100 کے قریب سوال بنیں گے, شاید اس سے بھی زیادہ بن جائیں. ہم کہتے ہیں, اس بات توجہ سنیے گا میری بات, کہ یہ 100 سوالات یا اس سے بھی زیادہ یہ مرزا صاحب سے ای میلز اور لوگوں سے وقتاً فوقتاً لوگوں نے مرزا صاحب سے پوچھے ہیں. مرزا صاحب نے اس کی جواب دے دیا. اب مرزا صاحب چاہتے تھے کہ اس سے جو لوگ گمراہ ہوئے نا وہ ہوئے کم, زیادہ ہونے چاہیے. تو مرزا صاحب نے کیا کرا, ویڈیو بنا کے اس کو ڈالو تاکہ جتنے لوگ سنیں وہ اس سے گمراہ ہوں. اتنی تو بات پتہ لگی کہ یہ وہ سوالات ہیں جو لوگوں نے ان سے پوچھے, یہ کوئی پلانٹڈ چیز نہیں ہے. لیکن ایک اور دیکھیں اب ذرا, میں آپ کو ایک اور حوالہ بتاتا ہوں. علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا جی سے کہا, اچھا علی بھائی میں بھی تھوڑا سا گزارش کر دوں, کچھ سوالات تلخ بھی ہوں گے, اکثر تو میرے نہیں ہیں, زیادہ تر میں نے بھی لوگوں سے ریسیو کیے ہیں, ریسیو کیے ہیں, لیکن تھوڑے ٹف سوالات بھی ہوں گے. مرزا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی. علی الحسن نے کہا اچھا اس میں سب سے پہلے علی بھائی یہ ہے کہ مرزا نے کہا ایک دم روک کے کیمرے کی طرف دیکھ کے کہا, یہ میرے بھائیوں پلانٹڈ انٹرویو نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ جینین مرزا @95yahoo.com پر جو سوالات آئے ہیں یہ وہ سوال ہیں. ہم نے انہیں لکھا ایک ترتیب سے ضرور ہے, لیکن یہ پلانٹڈ انٹرویو نہیں ہے, یہ بنا کے اس کو ترتیب کے, یہ ایسا نہیں ہے سلسلہ, اسٹیجڈ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ شروع اور یہاں تک آنے میں جو 5-7 منٹ لگے نا, جو آپ بات کر کے آئے اور جو علی الحسن نے بھی آپ سے بات شروع کرنے لگا, اور یہ جو آپ ایک دم دہرا کے آپ دوبارہ جو لوگوں کو توجہ دے رہے ہیں, یہیں کے اندر پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ وہ سوالات تھے جو ای میلز کے ذریعے مرزا صاحب کو ریسیو ہو رہے تھے, اور مرزا صاحب سے لوگ وقتاً فوقتاً پوچھ رہے تھے. لیکن اب یہ پتہ لگا کہ یہ علی الحسن کے لائے ہوئے سوالات ہیں, کہ جس کے لیے علی الحسن کہہ رہا ہے اکثر تو میرے نہیں ہیں, زیادہ تر میں نے بھی لوگوں سے ہی ریسیو کیے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب یہ نہیں. اور ویسے بھی پھر جن بھائیوں نے مستقل ہماری ویڈیوز دیکھی ہیں تواتر کے ساتھ, جو تواتر سے پھر ہم جو مرزا صاحب کو ہم نے جواب دیے, وہ ہم نے جگہ جگہ دکھایا ہے کہ کس طرح یہ انٹرویو پلانٹڈ ہے. مثلاً ایک جو مرزا جی نے بات کی ہے نا کہ مل کر تقریباً 100 یا 100 سے زیادہ سوالات بنیں گے, تو وہ ہوا کیا اس کے اندر کہ علی الحسن نقوی صاحب نے ٹوٹل مرزا صاحب سے 46 سوالات بھی نہیں کیے. آپ 4 گھنٹہ 42 منٹ کی ویڈیو کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ٹوٹل 4 گھنٹہ 44 منٹ میں 46 سوالات بھی نہیں ہوئے ہیں کہ علی الحسن نقوی نے سوال کیا ہو اور مرزا صاحب نے جو نا اس کے جواب دیے. ایسا نہیں ہوا, بلکہ ایسا ہوا ہے کہ علی الحسن نقوی نے مرزا صاحب سے ایک سوال کیا ہے, مرزا صاحب جواب دینے کے دوران میں خود ہی چیزیں نکالتے ہیں. جب انہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے نا لڑکا فیل ہو گیا, ادھر اس کو سوال کرنا تھا بھول گئے. وہ شروع میں نے کہہ دیا تھا کہ بڑا اس حوالے سے جو نا وہ کمپیٹنٹ آدمی ہے, لیکن اس نے تو ناک وہ غلط جگہ سے کٹوا دی. سنو ذرا بات کو, غور طلب نکتہ ہے بھائی. مرزا صاحب سے سوال ہوا, معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سوال ہوا, قاتلین حسین پہ لعنت کرنے کے حوالے سے. مرزا صاحب اسی کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں, وہ میں یزید پہ لعنت کا مسئلہ بھی کلیئر کر دوں, میں نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی. سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے نہیں. مرزا صاحب سے سوال ہو رہا ہے حلال حرام کمائی کے اوپر, مرزا صاحب وہاں پر اہل حدیثوں کے تحریفات نکال کے لے کر آ رہے ہیں. اب کوئی مرزا صاحب سے پوچھے تم سے دین کے نام پہ کمائی کی بات ہو رہی ہے, تم اہل حدیثوں کی تحریفات گنوا رہے ہو, کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے جہاں ان کو سوالات یاد آ رہے تھے نا
خود سے ہی جو باتیں یاد آ رہی تھی جو انہیں کرنی تھی یہ وہاں کیے چلے آ رہے تھے. اور پارٹ 1 مکمل ہوتے وقت ہم نے توجہ دلائی تھی یہ مستقل پروگرام نہیں ہے, کیونکہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی اپلوڈنگ ڈیٹ کے اندر 1 سال کا فرق ہے. کتنا فرق ہے؟ 1 سال کا. 1 سال کا فرق ہے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے درمیان, اپلوڈنگ کے درمیان. پارٹ 2 پہ پابندی دی ہے. پھر یہ نقطہ بڑی غور طلب ہے, پارٹ 2 پر گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی لایا کہ اسے بین کروایا, اسے بین کر دیا گیا اس کے موضوعات کی وجہ سے. اگر وہ اتنی ملک و قوم کی فلاح و بہبود والی بات ہوتی اس پہ بین ہوتا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق, وہ الگ بات ہے, ہمارے پیچھے لگ جائیں تو الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارٹ 1 سے لے کے پارٹ 2 تک کتنی ہی ہماری ویڈیوز بن گئی ہیں. 67 تو 1-1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے, صرف یہ 4 گھنٹہ 44 منٹ کے 150 گھنٹوں سے اوپر. آپ سمجھیں اللہ کے فضل سے کسی ایک پارٹ پر بھی ہمارے بینڈ نہیں ہے, کسی ایک پارٹ کے اوپر بھی ہمارے کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی ہے. اگر ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت, ملکی آئین اور امن عامہ کے خلاف ہوتی تو اس پر مرزا صاحب کی ویڈیو امن عامہ کے خلاف تھی, اس کے اوپر پابندی تک لگی. اور وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو کنکلوژن دے رہا ہوں اصل میں مسئلہ 157 کا. اور کیوں دے رہا ہوں کنکلوژن؟ کیونکہ یہ مرزا صاحب کی کل کائنات ہے. جتنے سنی شیعہ اختلاف کے درمیان کے کلپس آپ کے ارد گرد مرزا صاحب کے جو گھوم رہے ہوتے ہیں وہ یہ مسئلہ 157 سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کل کائنات ہے مرزا صاحب کی. باقی جہاں جو بھی باتیں وہ رٹے یہی والے ہیں جو اس ویڈیو میں مارے گئے. پوری ویڈیو میں مرزا صاحب نے 100 سنی شیعہ اختلافی مسائل کا ذکر کیا ہو نہ کیا ہو 84 گستاخیاں کی ہیں. صحابہ, انبیاء کرام, اہل بیت, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, محدثین, مورخین, ائمہ جرح و تعدیل, ائمہ فقہ, ائمہ اصولیین, یہاں تک کہ موجودہ علماء. مرزا صاحب نے 100 سوالوں کا جواب دیے ہو نہ دیے ہو 84 گستاخیاں کی ہیں. اعرابی و علمی 29 غلط کی ہیں. کتنی؟ 29 غلط کی ہیں 4 گھنٹہ 44 منٹ میں. اعرابی و علمی غلط. مرزا صاحب نے تم تراک کے ساتھ کہا تھا یہ مولوی احمد رضا پڑھتے ہیں, یہ احمد رضا ہے. یہ احمد رضا نہیں ہے, احمد رضا ہے. یہ سب مولوی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. مرزا صاحب وہ جو کہتے ہیں میرے لیے مناظرے کے لیے امام کعبہ کو لاؤ, پروفیسر ساجد میر کو لاؤ, مفتی منیب الرحمان کو لاؤ, مفتی تقی عثمانی کو لاؤ, حافظ سعید کو لاؤ, نہیں سمجھے؟ مرزا صاحب اس رات کو سوئے بھی نہیں ہوں گے, آ نہیں جائے. وہ تو اگلے دن یقین آ گیا ان کو جب کوئی نہیں آ رہا نا, کہ سنو ذرا بات کو, سنو ذرا بات کو. وہ کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں لوگ, مرزا صاحب کی جو مقلدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیلیبر ہی نہیں ہے کہ یہ مرزا کا مقابلہ کرے. میرے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا کیلیبر ہی نہیں ہے. اور جب مرزا صاحب جو نا شیخ سدیس کو مناظرے کے لیے چیلنج دے رہے ہوتے نا تو یقین کریں مسجد حرام کے نالے دھونے والے جو بھنگے ہیں نا وہاں سڑے ہوتے ہیں کہہ کے مار مار کہ ہم یہاں پر جو نالے میں سے نکالتے ہیں وہ تم سے اچھے ہوتے ہیں. ہم یہاں کے نالے میں سے جو کچھ نکالتے ہیں نا وہ تم سے اچھے ہوتے ہیں. شیخ سدیس سے مناظرہ کرے گا, منہ بیچ کے آئے گا, مسور کی دال بھی نہیں ملے گی. سارے مل کے منہ بیچیں گے نا اپنا, تب جا کے ایک لوٹا ملے گا باہر کے وضو خانے پہ رکھنے کے لیے. سنو ذرا توجہ سے بات. 29 اعرابی و علمی اغلاط, 50 مانوی تحریفات. 100 سوالات ہوئے ہو نہ ہو, 50 مانوی تحریفات مرزا صاحب نے قرآن و احادیث کے اندر کی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, کوئی کہے ایسا نہیں یہ زبانی تو کوئی بھی رٹا مار, ارے ہم نے سب کے ثبوت دیے ہیں, ہماری ویڈیوز شاہد ہیں. جو چور کال وہ ہمارا, جو ترتیب بنا رہے ہیں ہماری ویڈیو سن لو, نکال لو, نہ نکلے بیٹھو ہمارے ساتھ, نکال کے دیں گے ایک ایک چیز جو ہم یہاں سے پڑھ کے سنا رہے ہیں. جو نکلے تو مرزا صاحب ہمارے, جو نہ نکلے تو جو چور کال وہ ہمارا. رکھو اس کے اوپر بات.
جو نکل آئے یہ ساری ترتیب جو ہم بتا رہے ہیں تو مرزا صاحب کو ہمارے سامنے بٹھانا پڑے گا. جو اگر یہ نہیں نکلے تو جو چور کا حال وہ ہمارا, اس پہ فیصلہ رکھ لیتے ہیں. 84 گستاخیاں, اعرابی و علمی اغلاط 29, مانوی تحریفات 50 اور جھوٹ اور دھوکے بازیاں, ڈائریکٹ جھوٹ ڈائریکٹ دھوکے بازی 54. اگر مانوی تحریفات اور 54 جو ہے جھوٹ اور فریب جو ہے ملا دیے جائیں تو 104 تو یہ جاتے ہیں. جہاں 100 کوشچنس سنی اینڈ شیعہ ایشوز پہ مرزا صاحب کے ہم کہتے ہیں مرزا صاحب تم اس پر 200 پہ جا چکے ہو. کیا بات ہے. 84 گستاخیاں, 29 اعرابی علمی اغلاط, 50 مانوی تحریفات, جھوٹ اور دھوکے بازیاں 54, اور اس کے بعد مرزا صاحب 13ویں امام. اس کے بعد مرزا صاحب کے مقلدین مرزا صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا سامنا مفتی تقی عثمانی سے کراؤ, شیخ سدیس سے کراؤ, ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ اندازہ کریں ڈاکٹر ذاکر نائک سے مناظرہ کریں گے کون؟ جو کہتے ہیں پٹ عربی کا لفظ ہے. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے مناظرہ کریں گے جو کہتے ہیں کہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں. یار آپ اندازہ کریں, کوئی پوچھا عربی میں پے ہوتا ہے؟ یار اندازہ کریں آپ. کنکلوژن مسئلہ 157 کا کنکلوژن یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اس پارٹ کو چنا تھا صرف اس لیے جواب دینے کے لیے. یہ وہ منحوس پارٹ ہے مرزا کا کہ جس میں مرزا نے یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہیں. اس لیے ہم نے چنا تھا مرزا کا یہ پارٹ جواب دینے کے لیے. اور وہ مرزا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں کروا رہا تھا, ہم نے اس کا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خود 54 تحریفات اور جھوٹ اور فریب کے 54 مقدمات سے گزر کے گیا, اور 29 علمی اور یعنی کہ جو نا اعرابی اغلاط. یہ ہے مرزا جی. اب بھی اگر کوئی مرزا جی کو محقق سمجھ رہا ہے اور اب بھی کوئی مرزا جی کے انٹرنیشنل نمبرنگ کے دام فریب کے اندر آ رہا ہے تو یقین کریں یا تو وہ اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہے یا اس کو اپنے دماغی علاج کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.